اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے ہی بھیجا ہے۔ آزمائش کی جہاں ایک شکل یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو کچھ دے کر آزماتا ہے، وہیں آزمائش کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان سے کچھ لے کر بھی انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ انسان آزمائش اسی کو خیال کرتا ہے جس میں انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ انسان کی طبع اور مزاج کے ملائم اور موافق چیز نہیں ہوتی۔ انسان کو اس میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، انسان کو اس میں درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، انسان اسی کو آزمائش سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو انسان کے مزاج کے موافق ہیں، اس کے لیے لذت کا سامان ہے، یہ بھی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ لہذا انسان کی زندگی آزمائش سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ۔ اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے، یہ اللہ رب العزت کی اس دنیا سے متعلق سنت کونیہ ہے کہ انسان کے ایام دن ایک جیسے نہیں رہتے، اللہ رب العزت بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اگر انسان کبھی خوش ہوتا ہے تو انسان پر غم بھی طاری ہوتا ہے۔ اگر انسان کو دنیا میں اپنے پیاروں سے ملنا ہے تو اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں ہے کہ انسان نے اس دنیا میں اپنے پیاروں سے بچھڑنا بھی ہے۔ اگر انسان کو دنیا میں مال و دولت سے نوازا جاتا ہے تو انسان سے بعض اوقات یہ چیزیں لے لی جاتی ہیں۔ انسان بعض اوقات بڑا تندرست، جوان، خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی تقدیر غالب آتی ہے اور انسان کا حسن اسے لے لیا جاتا ہے، اس کی صحت، جوانی اس سے لے لی جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کو بڑے خوبصورت اور بڑے ہی انمول قسم کے بچے اور اولاد عطا فرمائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور کبھی اللہ رب العزت اس قسم کی نعمتیں انسان سے لے لیتا ہے، بلکہ کبھی اللہ رب العزت انسان کو سرے سے اولاد سے بالکل محروم ہی رکھتا ہے۔ تو غرض یہ کہ انسان کی زندگی میں اس قسم کی چیزوں کا آنا جو انسان کے لیے پریشانی اور تکلیف کا باعث ہوں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے متعلق سنت کونیہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ کمال احسان ہے اور اللہ رب العزت کی یہ کمال رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تکلیفوں کو بھی اپنے مومن بندے کے لیے خیر کا سبب بنایا ہے، جبکہ کافر شخص کا یا جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتا اور اللہ رب العزت کی حکمت اور رحمت کو نہیں جانتا اور اس پر ایمان نہیں رکھتا، اس شخص کے لیے ان پریشانیوں اور تکلیفوں میں ایسا شخص ان تکلیفوں اور پریشانیوں میں اللہ رب العزت کی حکمت اور رحمت اور خیر کا ادراک نہیں کر سکتا۔ لیکن ایمان والے شخص کا معاملہ کچھ اور ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجبا لامرئ مؤمن، مومن آدمی کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، ان اصابتہ سراء شکر فهو خیر له، کہ اگر انسان کو کوئی خیر پہنچتی ہے اس پر شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے، اگر انسان کو آسودگی پہنچتی ہے اس پر شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو یہ اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، اور اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تنگ دستی پہنچتی ہے تو انسان اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی انسان کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہ ایمان والے شخص کا معاملہ ہے کہ انسان والے شخص کے لیے دونوں طرح کی حالتیں خیر کا باعث ہیں، چاہے وہ تکلیف والی ہے اور چاہے ایسی ہے تو انسان کے لیے خوشی کا اور لذت کا باعث ہے۔ دونوں ہی امور انسان کے لیے خیر کا سبب ہے، اور انسان کی زندگی ان دونوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو انسان خوشی میں ہوتا ہے یا انسان غمی میں ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کبھی بھی ان دونوں چیزوں سے ہٹتی اور جدا نہیں ہوتی۔ اور جب کبھی بھی مومن بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مومن بندہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ تکلیف اور پریشانی میں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے انسان اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، بخلاف اس شخص کے جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتا۔ خیر تو بہرحال یہ زندگی کے دو پہلو ہیں جن سے کسی بھی شخص کے لیے مفر نہیں ہے کہ یا تو انسان تکلیف میں ہے یا انسان خوشی میں ہے، اور چونکہ انسان نے آزمایا ہی جانا ہے لہذا ضروری ہے کہ انسان اس آزمائش میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے، اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے، انسان اس کو سمجھے، اور انسان سمجھ کر تو اللہ رب العزت کے متعلق انسان کا ایمان مزید بڑھ جائے، اور انسان حقیقی معنوں میں یہ کلمہ ادا کرے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا۔